دورانی صاحب، الیکشن سے پہلے بھی آپ کی کئی اہم ملاقاتیں اہم شخصیات سے ہوئیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس الیکشن کی سب سے بڑی جماعت نکل کر سامنے الیکشن کے بعد، تو ان کے تھنک ٹینک میں یہ سوچ پائی جاتی تھی آپ کی اس تجویز پر، کیا وہ متفق تھے یا ابھی ہیں کہ اگر ابھی بھی اس تجویز کو لے کر آگے چلا جائے تو وہ تو نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ نون لیگ کے ساتھ، نہ ایم کیو ایم کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے نا؟ یا ابھی یہ تھوڑا سا شفٹ آیا ان کی سوچ میں؟ میں نے 3 نکات کے اوپر ان سے بھی بات کی تھی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سامنے رکھا۔ اصل میں ہمارا جو، آپ تو ماشاءاللہ بہت باریکی سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو دانش بھی ہے وہ بھی چابی پہ جا چکی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ جس کا ساتھ لینا ہے اسی کے ساتھ گڈے کی طرح چلتے جانا ہے، اس کی صحیح کو بھی صحیح کہنا ہے، غلط کو بھی صحیح کہنا ہے۔ تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میں تو اس چیز کے لیے پابند نہیں ہوں۔ بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے جب میں نے 3 نکات کا ایجنڈا پیش کیا تھا کہ پاکستان جمہوریت اور فوج سیاسی عمل میں سے ایک سائڈ پہ کر دیں اور ملکی مفادات کے لیے آپ پالیٹکس کریں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ان چیزوں کو سائڈ پہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ پاکستان کے نام کو بھی استعمال کرے، پاکستان کے وسائل کو بھی استعمال کرے، جمہوریت کو اپنی مرضی سے چلائے، اپنی مرضی کے نتائج لے، اپنی مرضی کے انتخابی نشان دے، جس طرح کرنا اسی طرح کرے۔ اور فوج کے بارے میں جن کو کہ ہمیں تقدس کے ساتھ جو ہے وہ ایک احترام کے مقام پہ رکھنا چاہیے، ہم اس کے بارے میں بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہم اپنے لیے استعمال کر سکیں۔ تو کوئی بھی پارٹی جو ہے، جو خاندانی موروثی آمریتوں میں سے نکلی ہوئی پارٹی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں کون کس کو لا رہا ہے، وہ اپنے خاندان اور اپنے خاندانی جو ضروریات ہیں اور اپنے خاندانی شخصیات کے سیر سے نکلنے پہ تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ آئندہ جب حکومت بنے گی چلے گی، میں نے تو پھر بھی یہی کہا ہے کہ یہ 25 کی کیبنٹ بنائیں، اس سے پھر قسطوں میں کیبنٹس بنے گی اور اس کے نتیجے میں جو ہے مفادات نکلیں گے۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہے یہ اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ میں تو آ کے یہاں بیٹھ کے ہوں بہاولپور میں اپنے صحرا کے اندر کہ یار تھوڑا سا رب سے قریب ہو جائے۔ مطلب یہ کہ یہاں کی سیاست جو ہے اس سے کچھ توقع رکھنا، سیاست دانوں سے محبت کی توقع رکھنا، قربانی کی توقع رکھنا، اظہار کی توقع رکھنا، ملک کی توقع رکھنا، وہ محال ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کی دورانی صاحب، یہ اگلے جو 2-3 ماہ ہوں گے، عام طور پر تو وہ نئی حکومتوں کا ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اس حکومت کے لیے بڑے چیلنجنگ ہوں گے کہ ایک تو انہی 2-3 ماہ میں بجٹ کی بھی مکمل تیاری کرنی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو الیکشن کیمپین میں جو وعدے کر کے آئے ہیں وہ کس طرح سے پورے کرتے ہیں، چونکہ اب دونوں ہی پارٹیاں ساتھ ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈیل کرنی ہے۔ تو اب اگر کوئی ایک بھی فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہر فیصلے کے لیے پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اس کی رضامندی چاہیے ہوگی۔ اگر ذرا سے بھی کہیں انبن ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی تو پھر حکومت کو گرانے کی پوزیشن میں ہوگی۔ دیکھیں، بات تو اب صاف سی ہے کہ اس وقت جتنے بھی میجر ڈیسیژنز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرنے پڑیں گے۔ یہ تو اب دے آر ہیڈنگ ٹورڈز دیئر اینڈ۔ ان کا کوئی سیاسی مستقبل اس وقت مجھے نہیں نظر آ رہا۔ اس وقت جس اسٹرینتھ کو ڈرا کر کے، جن کی طاقت کو استعمال کر کے، جن کے اوپر ریلائی کر کے یہ آئے ہیں، اور انہی کے ہدایات پر ان کو کام کرنا پڑے گا۔ یہی ایک امید ہے کہ چلو SIFC اور دوسرے جو پازیٹیو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ان کے ذاتی مفادات کو اگر کٹ لگ جاتا ہے اور پبلک انٹرسٹ اس میں آگے آ جاتا ہے تو وہ ایک امید ہوگی۔ لیکن یہ جو لیڈرز ہیں، میں آپ کو بتا دوں، نہ ان کی حکومت ہے، نہ ان کا اختیار ہے، اور نہ ہونا چاہیے۔ ان کے اختیار کے نتیجے میں تو مطلب آپ کے وسائل مزید ڈرین ہو کے ملک سے باہر چلے جائیں گے، اور مزید جو ہے آپ کی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ ان کی حکومت جتنی کمزور ہوگی، جتنی بے اختیار ہوگی، جتنے یہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اتنا ہی زیادہ شاید عوام کا کوئی بھلا ہو سکے۔ ورنہ اگر ان کے ہاتھ میں آپ نے تو یہ تو کل کھا جائیں گے۔
اچھا، اب یہ جو پچھلے 2-3 دن سے تو ظاہر ہے یہ حکومت سازی کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں سب بہت زیادہ مصروف ہیں، پورا فوکس بھی لوگوں کا اسی پر ہے، لیکن وہ جو دھاندلی کے الزامات تھے، جو جماعتیں اپنا اپنا مینڈیٹ کلیم کر رہی ہیں، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت تو 2 ہفتے گزر چکے ہیں الیکشن ہوئے، تو ابھی تک تو الیکشن کمیشن کو وہ بھی سارے فیصلے کر لینے چاہیے تھے، ساری تحقیقات ختم ہو جانی چاہیے تھی، ساری رپورٹ سامنے آ جانی چاہیے تھی، اور ایک حتمی جواب تمام لوگوں کو جن کا بھی جو کلیم ہے اس حوالے سے مل جانا چاہیے تھا۔ تو الیکشن کمیشن کی اس اوور آل اس 2 ہفتے کی پرفارمنس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے، کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیں الیکشن تو جب سے میاں صاحب تشریف لائے ہیں نا پاکستان، اس وقت سے الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں جا چکی ہیں۔ اس وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک بالکل لکڑی کا باوا بن چکا ہے، ایک کٹ پتلی تماشا بن چکا ہے۔ ان کی طرف سے نہ کچھ ہو رہا ہے اور نہ وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ صرف انہی کے اناؤنس کر دیتے ہیں ریزلٹس، جن کو جیتنا ہوتا ہے، جن کو جتانا ہوتا ہے وہ جیت جاتے ہیں۔ مطلب یہ ٹوپی ڈرامہ بھی نہیں ہے، یہ ایک بیہودہ ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے، اور اس سارے ڈرامے کے نتیجے میں یہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہماری بھاد ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج بھی ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے، آج بھی ہمارا جو ہے ایکس جو ہے وہ کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا۔ ہم جو ہے پوری کی پوری جگ ہنسائی جو ہے وہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اس ساری چیز میں سے جو لیڈر نکل کے آ رہے ہیں، اور جو مطلب اب ایک پریزیڈنٹ ہاؤس میں زرداری صاحب کی فوٹو لگی ہوگی، پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز صاحب کی فوٹو لگی ہوگی، باقی ادھر ادھر بچوں کی فوٹو لگی ہوں گی، تو ان فوٹوؤں کو دیکھ کے دنیا کیا ہمارے بارے میں سوچے گی؟ عوام کو کون سی امید پیدا ہوگی؟ مجھے نہیں سمجھا۔ اور دوران صاحب یہ اچھی بات ہے کہ جو جماعتیں اس وقت احتجاج کر رہی ہیں یا اپنا مینڈیٹ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ چوری ہوا ہے، وہ بھی اسمبلی میں جا رہی ہیں اور وہ بھی پارلیمان کا حصہ بنیں گی۔ اب یہ جو نمبر ہوگا اپوزیشن کا، یہ اگر 100 سے زائد نمبرز کی اپوزیشن ہو تو یہ نمبر وائز تو بڑی تگڑی ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا، اور یہ بھی ایک تلوار ہوگی حکومت پر کہ اس کو پرفارم کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ یہ اتنی مضبوط اپوزیشن ہے کہ کسی بھی وقت پھر کچھ بھی ہو سکے گا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اس الیکشن کے فیز سے گزر کے آئیں اور ان کا کلیم بھی بڑا مضبوط ہے، تو وہ ایک پریشر بھی حکومت پر رکھیں گے، احتجاج بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں یہی آپ نے بہت تھینک یو رائٹلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کہ دیکھیں اس وقت 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ تھوڑی سی اپنی ہوپ کو لنک کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو ہے یہ ہے کہ آپ کے اپوزیشن کے لوگ جو کہ اس وقت دھاندلی کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اور بہت انسسٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کوئی ایسا ریش سٹیپ نہیں لے رہے کہ جی ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے، ہم مزید جلوس نکالیں گے، جلسے نکالیں گے جس کے نتیجے میں ملکی معیشت کو مزید نقصان پہنچے۔ تو ایک تو رے آف ہوپ اور دا سورس آف چیک آن دا ایگزسٹنگ گورنمنٹ وہ یہ ہے۔ دوسری طرف جو توقع ہے عوام کی وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو SIFC اور دوسرے پروجیکٹ کی شکل میں پاکستان کی معیشت کی پرائورٹی کو ان لوگوں کے حوالے کرنے کے بجائے جنہوں نے ماضی کے اندر اس معیشت کو تباہ و برباد کیا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت ایک نیشنل رسپانسبلٹی سمجھتے ہوئے اس وقت کے حالات کو اس ڈسپلن میں لائیں جس ڈسپلن کی ہمیں ضرورت ہے، ان پروجیکٹس کو آگے بڑھائیں جن پروجیکٹس کے نتیجے میں عوام کا کوئی فائدہ ہو سکے، اور وہ تمام اقدامات اٹھائے جائیں جن کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے۔ اس وقت ہم ٹکراؤ کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اس وقت ہم چوری کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے، اس وقت ہم جلسے جلوسوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، اس وقت ہم لوٹ مار کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا لوٹ مار کرنے والوں کو لوٹ مار سے روکنا ہے، اور ہنگامہ کرنے والوں سے درخواست کرنی ہے کہ وہ ہنگامے کے بجائے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے سوچیں اور آگے بڑھیں۔ صحیح۔ دوران صاحب اس وقت تو صرف عوام کو جو چاہیے وہ ریلیف چاہیے اور بہتر کارکردگی چاہیے، اور تینوں بڑی جماعتوں کو اپنے اپنے صوبوں میں موقع بھی ملا ہے۔ تو اب یہ کمپٹیشن کیسا رہے گا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی، پنجاب میں نون لیگ اور KPK میں پھر پاکستان تحریک انصاف، اور اگلے الیکشن کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہو سکتا ہے کہ کون سا صوبہ ایک ماڈل صوبے کی طرح سامنے آتا ہے، کس جماعت کی کارکردگی اپنے صوبے میں بہتر رہتی ہے۔ یہ بھی ایک ہیلدی کمپٹیشن ثابت ہو سکتا ہے آنے والے الیکشن کے لیے۔ ظاہر ہے وہ تو ابھی بہت دور ہیں، قبل از وقت ہے کہنا کہ کب ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہتر موقع ہوگا ساری سیاسی جماعتوں کے لیے اپنی کارکردگی دکھانے کا۔ آپ صاحب میرا یہ بالکل اس چیز میں آپ کو یہ عرض کروں کہ دیکھیں 18ویں ترمیم جس کے بارے میں میرے ریزرویشنز ہیں، میں واحد پارلیمنٹ کا ممبر ہوں جس نے اس پہ دستخط نہیں کیے ہوئے، اس کی وجہ سے جو ہے آپ کے تمام پاکستان کے وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے چیف منسٹرز کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ وقت ہے
کہ چاروں صوبوں میں سے کون سا صوبہ سب سے پہلے NFC ایوارڈ کی اماؤنٹ جو ہے اس کو ضلعوں کی طرف منتقل کرنے کی قانون سازی کرنا ہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. دوسرا چیلنج جو نیشنل گورنمنٹ کے لیے، پوری فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اور صوبائی حکومتوں کے لیے بھی، کہ یہ تمام حکومتیں جو ہے وہ قانون سازی کریں جس کے تحت بیک وقت پاکستان کے اندر آئندہ جب بھی انتخابات ہوں، قومی، صوبائی اور بلدیاتی اکٹھے ہوں. ابھی انڈونیشیا میں آپ دیکھیں صدارتی، پارلیمنٹ اور بلدیاتی انتخابات ایک وقت اور ایک ہی دن ہوئے، اور میں اس چیز کے بارے میں بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن کے لیے پروونشل ڈسٹرکٹس کو اسی تناسب سے حصہ ملنا جس تناسب سے مرکز جو ہے وہ صوبوں کو دیتا ہے. یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے جس پہ ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. اس وقت یہ بھی ضرورت ہے کہ تمام صوبوں کو چاہیے کہ وہ یوتھ کو امپاور کرنے کے لیے یہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے اس کے لیے بھی راستہ کھولیں. جس طرح بلدیاتی انتخابات کے لیے راستہ کھولنا ہے ویسے یوتھ کی امپاورمنٹ کے لیے بھی راستہ کھولیں. ان الیکشنز میں خواتین نے ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے. آئندہ کی سیاست جو ہے وہ اس ملک کی یوتھ اور اس ملک کی خواتین کے گرد گھومے گی. ان تمام کے مفادات کو جو صوبہ اور جو علاقہ دیکھے گا وہی آگے بڑھے گا، ورنہ اس وقت یہ ریت کے جسے کہتے ہیں نا ٹیلے پہ بیٹھی ہوئی حکومت ہے. یہ ایسے اڑ جائے گی جیسے. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.